شروعات کرنا چاہیں گے ہم، کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو تو پینشن بھی ملتی ہے جب ریٹائر ہو جاتے ہیں، مختلف فنڈز ہوتے ہیں وہ بھی ملتے ہیں، سیلری بھی اچھی خاصی ہوتی ہے، ہر سال ان کی انکریمنٹ بھی لگتی ہے. لیکن جو پرائیویٹ ملازمین ہیں، امپلائیز ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا سسٹم موجود ہے کہ ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن ملے؟ بہت بہت شکریہ. دھرتی ٹی وی ماشاءاللہ یہ لیگل اوپینین پروگرام بہت اچھا کر رہی ہے. بہت سے مزدوروں کو اور امپلائی اینڈ امپلائر دونوں کو اس سلسلے میں بہت مدد مل رہی ہے. آپ کا جو سوال ہے ریگارڈنگ پینشن، دیکھیں سروس کے دوران بہت سارے گورنمنٹ قانون بنے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ سہولت دی جانی ہے، ورکنگ کنڈیشن کیسے دی جانی ہے، فیکٹریز ایکٹ کے تحت کیسے ان کو موقع مہیا کرنا چاہیے، کتنی چھٹیاں ملنی چاہیے، یہ سب کچھ طے ہے. لیکن بہت عرصے سے قانون نہیں بنا تھا کہ جو کہ ان کو ریٹائرمنٹ بینیفٹس دیے جائیں. پری پارٹیشن گورنمنٹ ملازمت کی سب سے بڑی جو اٹریکشن تھی وہ تھی پینشن. وہ ابھی تک بھی چل رہی ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے پینشن ملتی ہے، سوشل سیکورٹی ان کے قسم کی مل جاتی ہے، ان کی انکم رہتی ہے، کچن چلتا ہے، بال بچے بھی ان کے پلتے رہتے ہیں. لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں یہ نہ ہونے کے برابر ہے. پینشن گورنمنٹ میں تو لازمی ہے، لیکن پینشن کے ساتھ ساتھ جو ادارے اچھے ہیں، ملٹی نیشنل ہیں، اٹونومس باڈی ہیں جن میں پی آئی اے ہے، جو کہ چل رہی ہیں، اتھارٹیز ہیں، ان میں بھی پینشن مل جاتی ہے. لیکن اگر ہم بات کریں پرائیویٹ ادارے، ملز، چھوٹی موٹی اسٹیبلشمنٹ جن میں تھوڑے لوگ کام فیکٹریز ہوتی ہیں، فیکٹریز، اس میں بہت کم لوگوں کو پینشن ملتی نہیں دی جاتی. ان کی کوئی جاب سیکورٹی نہیں ہوتی، جب چاہے نکال دیا جائے. تو اس سلسلے میں گورنمنٹ نے 1976 سے پہلے کام شروع کر دیا تھا. انیشیلی 1972 میں قانون بنایا، پھر اس کو ڈیولپ کر کے 1961 اپریل 1976 میں امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن بنایا. یہ اس کا مین کام ہی جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن ان کو مہیا کرنا. یہ قانون بڑی افیکٹولی کام کر رہا ہے. لاکھوں لوگ اس کے تحت پینشن لے رہے ہیں. اس میں پینشن مزدور کے علاوہ، امپلائی کے علاوہ، اگر خدا نخواستہ اس کی فوتگی ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، تو اس کی وائف کو پینشن ملتی ہے. اگر وہ ان میرڈ ہے تو اس کو پیرنٹس کو بھی 5 سال تک کے لیے ای او بی آئی پینشن دیتی ہے. یہ اس کے علاوہ پھر ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے، مطلب وہ کام کاج کے قابل نہیں رہتا، اس صورت میں بھی اس کو اولڈ ایج بینیفٹس ملتے رہتے ہیں. یہ بہت بڑے کنٹریبیوشن ہے گورنمنٹ کا، اس پہ بڑے اچھے طریقے سے عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. ہر وہ ادارہ جس کے اندر 10 سے زیادہ ملازم ہیں، وہ پابند ہے کہ اپنے آپ کو اولڈ ایج انسٹیٹیوشن میں ای او بی آئی میں رجسٹرڈ کروائے، کنٹریبیوشن دے. اس میں 6% کنٹریبیوشن جاتا ہے، جس میں 5% جو ہے امپلائر خود دیتا ہے، اور 1% امپلائی کی جیب سے جاتا ہے. اچھا، ملازمین کتنے بتایا آپ نے؟ 10 سے زیادہ کسی بھی ادارے میں. 10 سے زیادہ. اچھا، اب آگے بھی ہیں اس سے متعلق سوال، لیکن پہلے آ جاتے ہیں جہاں 10 سے کم ہے وہ کہاں جائیں پھر؟ اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ والنٹر، یہ جو ای او بی آئی ہے یہ والنٹیئر بھی ہے، جس میں اسینشیل کا امینڈمنٹ کر کے اب شاید 5 تک لے آئے ہیں. اگر وہ ادارہ جس میں اس سے بھی کم ملازم ہیں جو کہ فال نہیں کرتا اس کیٹیگری میں، وہ والنٹیئرلی جا کے ای او بی آئی میں کہہ سکتا ہے کہ مجھے رجسٹرڈ کریں، میرے یہ 4 5 2 3 امپلائی ہیں، ان کو آپ رجسٹرڈ کریں، میں ان کا کنٹریبیوشن دوں گا، اور جب یہ آفٹر اٹیننگ دا ایج آف 60 ایئرس دے ول بی ایلیجیبل، مطلب ان کو پھر پینشن ملے گی. اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ 15 سال تک اس کو انشورنس کے کنٹریبیوشن جمع کروانا ہے، اور 60 سال کی ایج کے بعد فرض کر لیں وہ پہلے چھوڑ دیتا ہے یا کسی وجہ سے ڈی ہائر ہو جاتا ہے، تو جس ادارے میں جائے گا وہاں سے بھی اس کو جو بی او بی اے کی کنٹریبیوشن جمع کروائیں گے اس کے اکاؤنٹ میں جائے گی. 60 سال کے بعد اس کو وہ پینشن ملے گی. اچھا، اب اس میں تو 2 لوگوں کا رول ہے، ایک ہے امپلائر کا، انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور دوسرا ہو گیا امپلائی، انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے. لیکن ہمارے ہاں میجورٹی ایک طبقہ ہے جسے ہم دہاڑی دار کہتے ہیں، تو ان کی اس طرح کی جس طرح ای او بی آئی پینشن دے رہا ہے، ان کی پینشن کا کوئی بندوبست نہیں؟ ہے؟ معذرت کے ساتھ اس سلسلے میں کہانی طور پہ ورکنگ تو کی گئی ہے کہ گھریلو ملازمین، ڈومیسٹک سروینٹس، دہاڑی دار،
لیکن کوئی ابھی تک ان کے سلسلے میں قانون نہیں بنا. صحیح. اچھا اب EOBI میں فرض کر لیتے ہیں ایسی اسٹیبلشمنٹس جو کہ لیگلی باؤنڈ ہیں, پابند ہیں, ان کی ملازمین کی جو تعداد ہے وہ 10-15 سے اوپر ہیں اور وہ EOBI کی کرائیٹیریا میں فال کرتے ہیں, لیکن وہ اپنے امپلائیز کو EOBI میں رجسٹرڈ نہیں کراتے, اس کے خلاف کوئی ریمیڈی؟ جی اس کے خلاف EOBI میں پورا قانون ہے, ان کے خلاف ان کا سٹاف آتا ہے, پورا سروے کرتا ہے اور پینلٹی کے ساتھ پھر ان کو کہتا ہے کہ نوٹس ایشو کر دیتا ہے, وہ لیگل ریکوری کرتے ہیں اور ان کو جمع کروانی پڑتی ہے, ورنہ ان کے خلاف ریکوری شروع ہو جاتی ہے اس پر لینڈ ریونیو. اچھا اب اسٹارٹنگ میں آپ نے کہا کہ جاب سیکیورٹی نہیں ہوتی جو پرائیویٹ امپلائیز ہوتے ہیں. اب فرض کر لیتے ہیں کہ ایک بندہ ہے, اس نے 1 سال ایک ادارے میں کام کیا, 1 سال کے بعد وہاں سے اس نے ریزائن کر دی, اچھی اپرچونٹی مل گئی, یا پھر اس کو نکال دیا گیا. اب پہلے سال جس ادارے میں اس نے جاب کی, اسی ادارے نے, اسی آرگنائزیشن نے, اسی اسٹیبلشمنٹ نے اسے رجسٹرڈ کرایا EOBI میں. اب وہ کسی دوسری اسٹیبلشمنٹ میں کام کر رہا ہے, دوسری جاب کر رہا ہے, تو اب دوبارہ اسے EOBI میں نئی رجسٹریشن کرانی پڑے گی, یا جو پرانی اس کی رجسٹریشن ہوئی ہے اس کو وہ رینیو کرائے گا سیکنڈ اسٹیبلشمنٹ کے نام سے؟ دیکھیں, اگر ایک شخص ونس رجسٹرڈ ہو گیا, CINIC تو کوئی چینج نہیں ہوتا, وہ ونس رجسٹرڈ ہو گیا, جس عرصے تک جس ادارے میں وہ کام کر رہا ہے اس میں امپلائر نے جمع کروائی ہے, اس کے بعد وہ جاب چھوڑ دیتا ہے. خاص طور پر یہ سیزنل فیکٹریز جیسے گنا, چینی اور کپاس وغیرہ کی فیکٹریز ہوتی ہیں, وہ سیزنل ہوتی ہیں. وہ ایک دفعہ رجسٹرڈ کروا کے اس کا کنٹریبیوشن اگر جمع کرا دیتی ہیں تو اس کا کنٹریبیوشن کسی اور ادارے میں, یا اگلے سال وہ پھر اس فیکٹری میں آگے کام کرتا ہے, یا کسی اور ادارے میں چلا جاتا ہے, وہ بھی اس کو کنٹریبیوشن جمع کروائے گا, تو وہ اس کے نام سے جو رجسٹریشن ہے اس کو ایک رجسٹرڈ کارڈ مل جائے گا, اس کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا. اور یہ 15 سال کی ہے کہ وہ 15 سال تک اس نے کنٹریبیوشن جمع کرایا ہو, تب وہ جا کے ایلیجیبل ہوگا پینشن لینے کا 60 سال کی عمر کے بعد. اچھا یہ رجسٹریشن ریکارڈ اپڈیٹ کرائے گا کون؟ ایک ادارے سے نکال دیا گیا, دوسرے ادارے میں چلا گیا, اب ظاہر سی بات ہے اس میں امپلائر کا بھی کنٹریبیوشن جاتا ہے. تو ہمارے ہاں تو ہے نہیں اس طرح کا کوئی سین, خاص طور پہ سندھ میں, کہ کوئی امپلائر جاتا ہو کہ ہمارے پاس 50 ملازمین ہیں, 100 ہیں, 200 ہیں, 300 ہیں, آپ ان کو رجسٹرڈ کر دیں یا آپ ان کا کنٹریبیوشن ہم سے لے لیں. لیکن ایک بندہ جو رجسٹرڈ ہے وہ دوسری کمپنی میں چلا جاتا ہے, وہ کمپنی سیریس نہیں ہے اس معاملے میں کہ اس کا ریکارڈ EOBI میں رجسٹرڈ کرائے یا اپڈیٹ کرائے, تو کیا وہ بندہ خود جا سکتا ہے کہ بھئی اب میں نے خود بھی EOBI کو جا کے اپروچ کر سکتا ہے کہ جی میں اس ادارے میں ملازم ہوں, یہ میرا پرانا نمبر ہے, مجھے اس میں دوبارہ انٹری کیا جائے, امپلائر سے کہا جائے کہ وہ میرا کنٹریبیوشن جمع کروائے. اچھا آپ نے کہا کہ کم سے کم بھی 15 سال تک رجسٹریشن ہو, 15 سال تک کنٹریبیوشن دیا گیا ہو.